بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ ہو، اور ہماری اصلاح اس وقت ہوگی جب ہمارے مزاج کے خلاف ہوگا، کیونکہ جب مزاج کے خلاف ہوتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے، اور غصہ کنٹرول کر لینا یہ ایمان کو بہت مضبوط کرتا ہے، کیونکہ مجاہدہ ہوتا ہے۔ مجاہدے سے ہدایت کی سطح بڑھتی ہے، اور جب ہدایت کی سطح بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ قلب میں نور بڑھ گیا، اللہ کا تعلق بڑھ گیا۔ یہ نور اور تعلق یہ برائی کو برائی دکھائے گا اور بھلائی کو بھلائی دکھائے گا، کیونکہ روشنی ہوتی ہے تو حقیقت کھلتی ہے۔ تو یہ مجاہدہ جو ہے مزاج کے خلاف جب ہوتا ہے تو غصے پر ایک مجاہدہ ہوتا ہے کہ صبر کریں گے، نہیں بولیں گے۔ جب صبر کریں گے اور نہیں بولیں گے تو اسے اللہ ملے گا، اور جب صبر نہیں کریں گے اور بلا وجہ بولتے رہیں گے، غصہ کرتے رہیں گے، تو یہ اللہ سے دور اس لیے اور ہو جائے گا کہ اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ غصہ بیجا غصہ کرنے والے کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ ایمان خراب کر کے قربت نہیں حاصل ہوتی، دوری حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے جب مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو فوراً اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ سوچیے یہ ہماری مجاہدے کا موقع ہے، اگر ہم اس کو صبر کر لیں گے تو مجھے اللہ مل جائے گا۔ اس وقت میں نہیں بولوں گا تو اللہ مل جائے گا۔ یہ اگر خیال آیا تو بس اب یہ بار 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 ہوتا رہے گا۔ تو اب شروع میں کیا ہوگا کہ کبھی فیل ہوگا، کبھی پاس ہوگا، کبھی یہ فیل کبھی پاس، کبھی تو جیت جائے گا اور کبھی ہار جائے گا، شیطان غالب ہو جائے گا اور غصہ کر دے۔ تو جب پاس ہو گیا تو شکر ادا کریں، اللہ آیا تو تھا غصہ، آپ نے مجھے بچا لیا، الحمدللہ 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 رب العالمین۔ اللہ آپ نے ہمیں، شیطان نے چاہا کہ میرا نقصان ہو جائے مگر میرے مولا آپ نے بچا لیا۔ اور اگر شکار کر لیا اس نے، وہ بیجا باتیں ہم نے کر دیا، غصہ کر دیا تو ہم نے نقصان کیا، اے اللہ معافی چاہتا ہوں کہ ایک تو میرا ذاتی نقصان، میرا قلبی نقصان، میرا دینی نقصان ہوا، پھر آپ بھی ناراض ہو گئے، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ میں جان کر کرنا نہیں چاہتا تھا اللہ پاک، آپ جانتے ہیں۔ ہم ذرا اللہ پاک سے باتیں کرنے کا ڈھنگ سیکھ لیں، اور یہ ڈھنگ بھی انہی سے مانگ لیں۔ جب ہم ان سے رابطے میں رہیں گے اور باتیں کرتے رہیں گے تو ہم کو کب فرصت ہے ہم یہ باتیں کریں، فالتو باتیں، بیکار کی باتوں کی فرصت کہاں ہے اللہ والوں کو؟ دیکھو کیوں خاموش بیٹھے رہا کرتے ہیں۔ وہ خاموش نہیں رہتے، ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ اللہ سے بات کرتے ہیں۔ پر فرق اتنا ہی ہے، کیونکہ قلب کے اندر خیالوں کا سلسلہ اور باتوں کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے اور چلتا ہی رہے گا۔ بس ہم لوگوں سے بات کرنے لگتے ہیں اور وہ اللہ پاک سے بات کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے کہنے کو سب بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ مزاج کے خلاف جب پیش آ جائے، اور آئے گا، ضرور ہوگا، ضرور ہوگا، بلکہ جتنے قریب کے لوگ ہیں انہی سے وہی ایسا کام کریں گے، باہر کے لوگ کو تو چھوڑ دو۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ سنا آپ نے یہ خبر آئی ہے، تو میں نے کہا نقصان کی خبر ہے کہاں؟ تو میں نے کہا تم توبہ کرو، گناہ سے بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں اور توبہ سے بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ہر شعبے کا فائدہ توبہ سے ہے۔ یہ تذکرہ کیے بغیر کہ یہ پاس ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ارے بھائی ہم یہ کر لیں، اللہ ہماری گناہوں کی نوست سے ہوا ہوگا، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو ہر جگہ جہاں موقع آئے گا چھوٹا بڑا مزاج کے خلاف، وہاں بے صبری ضرور آئے گی، اور یہی بے صبری کو اگر ہم نے صبر میں بدل دیا تو اللہ مل جائے گا، اور پھر اللہ سے بات کرنے لگے، اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے بچا لیا۔ اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور حلال کھلائے بھی، حلال پہنائے بھی، مشتبہ سے پوری پوری حفاظت فرمائے، تاکہ ہماری ایمانی اور انسانی سوچ باقی رہے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔